اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ فرما دیں ان اگر کانا ہے آباؤکم اب ان کی جمع آبا باپ کم تمہارے یعنی تمہارے آبا تمہارے آبا و اجداد تمہارے باپ دادا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے ابن ان کی جمع ابنا بیٹے کم تمہارے اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی اہن کی جمع اخوان اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم عشیرتن کا مطلب خاندان کنبہ و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ تمہارا خاندان تمہارے رشتہ دار بَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا بَأَمْوَالٌ اور اموال اقْتَرَفْتُمُوهَا اقْتَرَفْتُمُو تم کماتے ہو انہیں تم انہیں محنت سے کماتے ہو وہ اموال جنہیں تم محنت سے کماتے ہو وَتِجَارَةٌ اور تجارت کاروبار تَخْشَوْنَ تم ڈرتے رہتے ہو کسادہ نقصان اس کے وَتَخْشَوْنَ کسادہ تم اس کے نقصان سے ڈرتے رہتے ہو یعنی اس کاروبار کے نقصان سے ڈرتے رہتے ہو وَمَسَاكِنُ اور مکانات تردونہ تم پسند کرتے ہو انہیں وَمَسَاكِنُ تردونہا اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو احبا تمہیں محبوب ہو احبا زیادہ محبوب ہو الیکم تمہیں من اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے رسول ہی میں ضمیر جو ہے حاضر ہی یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے ورسولی اور اس کے رسول سے یعنی اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں وجہادن اور جہاد سے فی سبیلہ اس کی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد سے اللہ کی راہ میں جد و جہد سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ یأتی لے اللہ بِأَمْرِهِ اپنا حکم حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے یعنی اللہ اپنا عذاب اتار دے واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت فرماتا القوم لوگوں کو الفاسقین نافرمان واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایک تو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اہمیت اس کو مخلوق کے سامنے بیان فرما دیا ہے اور دوسرا اس میں تنبیہ ہے اس میں وعید ہے تحدید بھی ہے تحدید اور تنبیہ اس میں واضح ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت اس میں پیغام ہے اس میں پوشیدہ پیغام ہے انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی 4 طرح کے ہوتے ہیں 4 طرح کے بیسیکلی تعلقات انسان کے ہوتے ہیں پہلے اس کا تعلق ہوتا ہے رشتے ناتے جو اس کے رشتے ناتے ہوتے ہیں انسان کا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے انسان کے ماں باپ انسان کے بہن بھائی انسان کے رشتے دار
بیوی بچے، ان کے ساتھ انسان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک انسان کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اموال کے ساتھ، کہ انسان اپنے اموال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر اس کے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ اموال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے صرف، اور بعض مقام ایک مقام پر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، تو اس میں بھی سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت کا انسان کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا انسان کی جو شدید محبت بھی ہوتی ہے اموال کی طرف، تو یہ دوسرا امتحان ہے، دوسرا تعلق ہے انسان کا مال کے ساتھ قربت۔ تیسرا انسان کا تعلق ہوتا ہے اس کی تجارت کاروبار کے ساتھ، اپنے رزق کے ساتھ، جہاں سے وہ کماتا ہے کھاتا ہے، اپنی سوشل لائف سٹیٹس اس کو بہتر کرتا ہے، بزنس، تجارت، کاروبار، یہ انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کو اس سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے، کاروبار کے بھی انسان کی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بھی بیسیکلی وہ کیونکہ تجارت کاروبار وسیع آ جاتا ہے، کسی کا کپڑے کا کاروبار، کسی کا برتنوں کا کاروبار، کسی کا الیکٹریشین کا، کسی کا الیکٹرانکس کا، مختلف کاروبار، کسی کا دودھ دہی کا، کسی کا زراعت کا، یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہر طرح کی تجارت کاروبار کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے، انسان اس کے ساتھ بھی بڑا دل لگاتا ہے۔ یہ تیسرا تعلق ہے انسان کا۔ چوتھا تعلق ہوتا ہے انسان کا اپنا گھر۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میرا اچھا گھر بار ہو، جہاں ہر طرح کی سہولت ہو، گرمیوں کے لحاظ سے وہاں سہولت ہو اور سردیوں کے لحاظ سے بھی سہولت ہو، اچھا عالیشان گھر ہو، یہ بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ یعنی یہ فطری طور پر دنیاوی تقاضوں کے لحاظ سے، اس لحاظ سے بھی، اور نفسانی مادی محبتوں کے لحاظ سے بھی انسان کا ان چاروں تعلقات کے ساتھ گہرا ربط ہوتا ہے، ڈیپلی انٹریکشن ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں انسان کے یہ سارے تعلق گنوائے ہیں، اور یہ سارے تعلقات اللہ تعالی نے 8 جہتوں سے بیان کیے ہیں، 8 جہتوں سے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے حبیب آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے پردادا، یعنی تمہارے اجداد، تمہارے اصول، اور فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، اس میں بیٹے میں پوتے بھی آ جاتے ہیں، نواسے بھی آ جاتے ہیں، اور آباء و اجداد میں دادا، پردادا، نانا وہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی اصول و فروع دونوں کا ذکر کر دیا۔ تیسرا فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، بھائیوں کے اندر بہنیں بھی ہیں، اور چوتھا فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، بیویاں بھی مراد ہے، شوہر بھی مراد ہے، بیویوں کے لحاظ سے شوہر اور شوہر کے لحاظ سے بیویاں، یعنی ان کے ساتھ تمہارا تعلق۔ پانچواں فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا خاندان جو باقی بچ گیا، تمہارے ماموں، خالائیں، چچائیں، پھوپھیاں، تائیاں، تائے، یہ سارے رشتے ناتے جتنے بھی ہیں، سسرالی رشتے، بیویوں کے میکے رشتے، داد کے، نان کے، سب خاندان، پانچواں رشتہ ناتا ذکر کیا۔
چھٹا فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو اموال تم کماتے ہو، جو اموال تم کماتے ہو، جن کی طرف تم رغبت رکھتے ہو۔ چھٹا فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور جس تجارت کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے نقصان کا، جس کی طرح میں نے اشارہ کر دیا، وہ کوئی سا بھی کاروبار ہو اور اس کا کوئی سا بھی ذریعہ ہو۔ ساتواں، یہ ساتواں تھا۔ آٹھواں فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے پسندیدہ مرغوب گھر، جن کی طرح تمہاری رغبت ہوتی ہے۔ انسان سفر پر نکل جائے اسے گھر کی یاد آتی رہتی ہے، کیونکہ جو گھر میں آرام سکون ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، یہ 8 تعلقات ذکر کیے، اور انسان کے جو 8 چیزوں کا ذکر کیا، اور انسان کے یہ جو 4 تعلقات ہیں مختلف گوشوں سے، معاشرتی، سماجی لحاظ سے، ان کا ذکر کیا۔ فرمایا اگر یہ سارے تعلقات 8 کے 8 ان میں سے کوئی ایک بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے، جد و جہد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا عمل لے، اپنا حکم عذاب لے آئے۔ کتنی شدید وعید ہے اور کتنی شدید تنبیہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک تعلق، کوئی ایک رشتہ ناتا، کوئی ایک انسان کا جو نسبت ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر اور جہاد فی سبیل اللہ پر غالب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر امر الہی کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ ہمارے معاشرے میں اور پوری امت مسلمہ میں کیوں پے در پہ زلزلے آ رہے ہیں، کیوں پے در پہ طوفان آ رہے ہیں، کیوں پے در پہ سیلاب آ رہے ہیں، اور مسلمان آپس میں دست و گریبان کیوں ہیں؟ مسلمان آپس میں انتہا پسندی، تشدد، خودکش حملے، بمباری، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپس میں قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دراصل یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، یہ اسی کی حقیقت ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ جیسی من حیث القوم، من حیث الامہ، مجموعی لحاظ سے، امت کی حیثیت کے لحاظ سے جیسا ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہماری جد و جہد ہونی چاہیے، مسلم امہ اس لحاظ سے کمزور ہو گئی ہے، مال و دولت کو ترجیح دے دی ہے، اپنے گھر بار، عالیشان بنگلوں کو، گاڑیوں کو، مال و تجارت کو، اپنے رشتے ناتوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر، جہاد فی سبیل اللہ پر ترجیح دے دیا۔ اس لیے من حیث القوم، من حیث الامہ، امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں شبی پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا زارد و ہارد۔ وہ کہتے ہیں ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر رویا کہ باری تعالیٰ، مسلمان آج کل اتنے ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں، ذلیل و ہار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ندا آمن نمیدانی کہ ای قوم دل دارن و محبوب نہ دارن،
تو کہتے ہیں غیب سے آوازیں، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دل تو رکھتے ہیں مگر محبوب نہیں رکھتے؟ یعنی ہمارے جسم میں دھڑکنے والے دل تو ہیں، خون پمپ کرنے والے دل تو ہیں، لیکن محبوب نہیں ہے، محبوب خدا نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات، محبوب خدا، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، متابعت ہے، حضور کے ساتھ تعلق ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کے ساتھ اس کو کاٹ دو تو پھر یہ مردہ ہو جائے گا، پھر یہ مردہ ہو جائے گا۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فرنگی تحیلات، اسلام دشمن طاقتوں کی فکر، اسلام دشمن طاقتوں کی ثقافت، رواج، ان کی سیاست، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، وہ کہتے ہیں اس کو حجاز میں لے آؤ، اسلام کو وہاں سے نکال دو۔ اب دیکھ لیں کہ قولی لحاظ سے، زبان سے کلمہ پڑھنے کے لحاظ سے ہماری عرب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، مگر عملی طور پر کمزور ہیں، عملی طور پر جو دوسری طاقتیں ہیں ان کا غلبہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، مسلمانوں پر من حیث القوم من حیث الکل، جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب آئے، حضور کے وجود اقدس کی برکت سے، رحمت سے ایسے عذاب نہیں آئیں گے۔ جس طرح کوئی قوم زلزلے میں برباد ہوئی، تباہ ہوئی، کوئی قوم غرق ہو گئی سیلاب میں، طرح طرح کے معاذ اللہ استغفر اللہ عذاب آئے، مسلمانوں پر حضور کی برکت سے عذاب اس طرح آئے گا، یہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں گے، آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا، انتشار کا شکار ہوں گے۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حضور نے پہلے سے امت کو خبردار کر دیا تھا۔ پھر آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اسی سورت آیت نمبر 24 میں فرمایا اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بجائے ان چیزوں کے ساتھ تعلق وہ غالب ہو گیا، تو ایسے نافرمان لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی سچے تعلق سے، سچی محبت سے، متابعت سے محروم رہتے ہیں، انہیں فیض نہیں ملتا، محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی مشن کی کامل سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، ہمارا جینا مرنا اسی پر بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔